وسلم تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته في كل هول من أهوال المحترمين. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صاحب قصیدہ مولا ایک شعر میں یوں فرماتے ہیں: وکل آیٍ اتی الرسول الکرام بها فإنما اتصلت من نوره دینی. وکل آیٍ، آیٍ سے مراد آیتن یعنی معجزہ، اور آیٍ یہ جو ہے آیتن کی جمع ہے، یعنی تمام انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام سے جو معجزات صادر ہوئے ہیں، جس کا قرآن حکیم میں بھی بیان ہے، احادیث میں بھی ہے. جیسے موسیٰ علیہ السلام کے معجزات کی قرآن پاک نے بیان کیے، لاٹھی کا سانپ بن جانا، ہاتھ کا چمکدار بن جانا. تو کہتے ہیں یہ انبیاء کرام کے جتنے بھی معجزات ہیں تو فإنما اتصلت من نورہ دین، یہ سب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نور سے ملے ہوئے ہیں، انہیں سے یہ چیز حاصل ہوئی ہے سب انبیاء کو. مواہب لدنیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پاک میں بڑی عظیم شان کتاب ہے، بہت مقبول ہے یہ مواہب لدنیا. اس میں ایک جگہ پر ہے، اس قسم کا مفہوم ہے کہ حق تعالیٰ جل شانہ نے جب انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کا نور کس پیدا کیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کو بھی پیدا فرمایا، یعنی اس دنیا کے اندر جسم کے پیدا ہونے سے پہلے، اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نور سے اللہ جل شانہ نے یہ حکم فرمایا کہ یہ ان نوروں کی طرف دیکھ لو. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نور نے توجہ کی، دیکھا ان انبیاء کرام کے نوروں کی طرف، وہ سارے نور جو ہے وہ بجھنے لگے. تو ان انبیاء کرام کے نوروں نے یہ سوال کیا اللہ جل شانہ سے کہ یا اللہ یہ کیسا نور ہے، کن کا نور ہے کہ جو ہمارے اوپر اتنا چھا گیا ہے کہ ہم کچھ بھی نہیں. ہوتا ہے نا ایسا، دنیا کے اندر اس کی مثال ہے. یہ چاند دن کو بھی ہوتا ہے، ایسا نہیں کہ نہیں ہوتا ہے، ہوتا ہے نا چاند. چاند دن کو دیکھا کہ نہیں لگی، رات کو تو دیکھتے ہیں، دن کو بھی دیکھا نہیں. جب درمیان مہینہ آتا ہے تو پھر کلم کلا ظہر کے وقت بھی نظر آتا ہے، کبھی اثر کے وقت بھی نظر آتا ہے، لیکن اس کی وہ رونق نہیں ہوتی ہے جو رات کو ہوتی ہے. دن کو رونق یہ ستارے جو ہے آپ کے اندر غروب ہو گئے نہیں، غروب کوئی ہوتا نہیں ہے، وہ اپنی جگہ پر ہی ہے، لیکن جن کے اجالے کے اندر وہ کیا ہو جاتے ہیں، نظر نہیں آتے ہیں، ان کا نور چھپ جاتا ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم گویا مرکز نور ہے. جب آپ کے نور کا پرتو انبیاء پر پڑا تو سب چھپ گئے. تو انہوں نے سوال کیا تو حق تعالیٰ جل شانہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کا تعارف فرمایا، یہ نبی آخر الزمان ہے، تم سب لوگ ان کے اوپر ایمان لاؤ گے تو تمہیں نبوت ملے گی، ورنہ نہیں. تو اسی وقت سب نے کہہ دیا آمن، ایمان لائے ان کے اوپر آمن. تو اللہ جل شانہ نے ان کو نبوت تو دینا ہی تھا، لیکن یہ ایک منظر سامنے لائے کہ کتنا بڑا مرتبہ ہے. وہ کیسے انکار کر سکتے تھے جبکہ ان کے لیے اللہ جل شانہ نے نبوت ان کے مقدر میں لکھ دی تھی. تو سب ایمان لے آئے پیدا ہونے سے پہلے. یہ اور قرآن حکیم کے اندر بھی اللہ جل شانہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نور سے تعبیر فرمایا: قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین یہدی بہ اللہ من اتبع رضوانہ سبل السلام ویخرجہم من الظلمات الى النور. جی 6 پارے میں ہے یہ کہ قد جاءکم من اللہ، حقیق کہ آیا اللہ پاک کی طرف سے تمہارے پاس نور، ایک نور، وہ کتاب مبین اور کھلی ہوئی کتاب. کتاب سے مراد کون سی کتاب ہے؟ قرآن حکیم. تو نور آپ کو یہاں بھی کہا، احادیث میں بھی ہے، قرآن پاک میں بھی ہے. یہ تو اب جو ہے انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کا نور جب شروع میں چھپ گیا اور وہ ایمان لے آئے تو اب وہ جو دنیا کے اندر آئے اور ان کے دست مبارک سے جتنے بھی معجزات ظاہر ہوئے، یہ سارا کا سارا کیا تھا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کا پرتو تھا. اور صاحب قصیدہ بردہ
یہ جو میں نے کہا اس کو اس کے بعد کے شعر میں بہت کھل کر فرماتے ہیں. پھر کہا فَإِنَّهُ شَمْسُ فَضْلٍ هُمْ كَوَاكِبُهَا يُظْهِرْنَ أَنْوَارَهَا لِلنَّاسِ بِالظُّلَمِ. شمسن کہتے ہیں آفتاب کو، کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فضیلت کے آفتاب ہے. ہم اور وہ انبیاء کرام اس کے ستارے ہیں. انبیاء کرام کیا ہو گئے؟ ستارے. اسی لیے تو رات کو ستارے نظر نہیں آتے ہیں جب آفتاب غروب ہو جاتا ہے، لیکن جب دن میں آفتاب نکلتا ہے تو ستارے نظر نہیں آتے. یہ تو اپنے اپنے زمانے میں یہ انبیاء کرام تھے، لیکن جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم لائے تو سب کی شریعت منسوخ ہو گئی. یعنی بحکام کس سے چلیں گے؟ ہم مانتے ہیں کہ ستارے ہیں، اس کا انکار نہیں ہے. تو یہ بھی ہم مانتے ہیں کہ تمام انبیاء ہے، ان کا ادب، ان کی فضیلت ہمارے اوپر فرض کے ذریعے میں ہے. کسی نبی کی بے ادبی کرنے سے آدمی اسلام سے باہر ہو جاتا ہے. سب کے اوپر ہمارا ایمان. لیکن آج ہی ایک نے اسلام قبول کیا تو میں نے ان کو یہی بتا رہا تھا، اس گئے گزرے زمانے میں بھی لوگ اسلام قبول کر رہے ہیں. ایک آدمی جب وائٹ تھے تو پتہ نہیں کہاں فوٹو سے کہیں سے آئے، وہ اسلام قبول کرنے کے لیے نوجوان لڑکا تھا. میں نے اس کو پوچھا کہ یہ اسلام لانے کی وجہ کیا ہوئی تمہاری؟ میں اکثر ایسا پوچھتا ہوں کہ تھوڑی بات کوئی خاص بات ہے، کبھی کسی کو شادی کرنا ہے تو شادی کرنا ہے، کبھی کلمہ پڑھا دو، انکار مت کرو. بزرگوں نے کہا میں نے یہ کہہ کر ان کو کہ بھائی شادی کے لیے کر رہا ہے، کل چل کر پھر اس کا اسلام لسک ہو جائے گا، جم جائے گا. اور شادی حرام تو نہیں ہے نا، سنت ہے. لیکن میں نے ان کو پوچھا معلومات کے لیے تو اس نے کہا کہ میں کئی دن سے اپنی زندگی کے اندر راہ حق کی تلاش کر رہا تھا، یعنی اور پھر اس کے اندر یہ چیز میری طبیعت کے اندر نفرت کرتی تھی، خنزیر کا گوشت، شراب، تو مجھے بہت طبیعت میں نفرت تھی اور یہ ہمارے گھروں میں استعمال کرتے ہیں. تو میں راہ حق کی تلاش میں تھا، تو میں نے اسلام کی کتابیں پہ پڑھنا شروع کیا آخر میں، تو وہاں مجھے راہ حق مل گیا، سیدھا راستہ. اور ان کتابوں نے مجھے میرا دل اپنی طرف کھینچ لیا. اس لیے میں پیاسا ہو کر اسلام قبول کرنے آیا. نوجوان لڑکا بالکل نوجوان کا معنی یہ ہوگی، میں اندازہ میں نے پوچھا تو نہیں، 25-30 سال کی عمر ہوگی. یہ آج ہی اس نے اسلام قبول کیا میرے آفس میں سے بزرگ میرے مدرسے میں. تو پھر میں نے اس کو کہا کہ تم نے چونکہ راہ حق تلاش کیا اور تمہارے اندر ان بری چیزوں کی نفرت ہو گئی، اس نفرت کے انعام میں اللہ نے تمہیں اسلام دیا. بہت خوش ہو گیا. میں نے کہا تم سن رہے ہو، ٹرانسلیشن کرایا میں نے جو ہمارے پاس تھے نا ان لوگوں کے ذریعے سے. میں نے کہا تم جانتے ہو کہ تمہیں اسلام کیوں ملا؟ اسلام تو ایک بہت بڑی دولت نہیں ملتی ہے، بخشش کے طور پر ملتی ہے. تو جہاں تمہاری ذات کے اندر، تمہارے قلب کے اوپر میں جو دیکھ رہا ہوں یہ کہ تمہیں راہ حق کی طلب تھی اور پھر ان چیزوں سے نفرت تھی جن چیزوں کو قرآن پاک نے حرام قرار دیا، تو اس چیز سے نفرت کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے تمہیں اسلام عطا فرما دیا. بھائی قدر کرو آگے بات جن کے گھروں میں ہیں ان کو قدر نہیں ہے. گھر کی مرغی دال برابر، گھر کی مرغی دال برابر. اللہ نے کتنی بڑی دولت دی ہے. ایک چیز کو سوچو تو تمہیں سنائی کہ جس کے پاس ایمان نہیں ہے مرنے کے بعد، وہ چاہے کتنی ہی سائٹ کے اچھا اعمال والا ہو لیکن وہ دائمی طور پر کہا ہے جہنم. ایک چیز کا مراقبہ کرو کتنی بڑی دولت ہے کہ جس کے پاس ایمان نہیں ہے وہ معاشرت وغیرہ کے معاملے میں کتنی بھی اچھے اعمال کرنے والا ہو، کتنا ہی کنواں کھدواوے، کتنا ہی غریبوں کو کھلائے، کتنا ہی دوا دارو، ہسپتال، سب کچھ، لیکن ایمان نہیں ہے تو یہ ایکسیپٹ نہیں، دائمی جہنم. آپ کو شاید یہ سوال نہیں پیدا، بھائی بات میں بات نکل گئی، 1-2 منٹ لیتا ہوں. آپ کو شاید یہ سوال پیدا ہو کہ ایسے کیوں؟ تو بھائی یہ تو دنیا کے اندر بھی آپ کو سمجھا سکتا ہے. کوئی حکومت ہو اور حکومت کا کوئی آدمی حکومت کے اداروں کا بھلا چاہنے والا ہو، حکومت کے ملکوں کے بھلا چاہنے والا ہو، اس میں نہریں کھدوائے، اس میں غریبوں کی مدد کرے، سب کرے، لیکن حکومت سے بغاوت کرے کہ حکومت کو نہیں مانتا ہوں، تو اس کی یہ ساری چیزیں قبول کی جائے گی نہیں. حکومت کے اصول کے اعتبار سے اس کو پور بند کر دیا جائے گا، ہے نا. تو اللہ کی یہ ساری کائنات ہے، اس کے اندر کوئی کتنا ہی بھلا کام کرے لیکن خدا کو ایک نہ مانے باقی ہو گیا ہو، اس کا یہ دائمی عذاب ہے.
ایک سوال یہاں یہ پیدا ہوتا ہے، یہ گناہ محدود عذاب دائمی، گناہ کیا ہے؟ محدود، اور عذاب گناہ محدود اس لیے کہ یہ کفر جو ہے وہ ایک مدت تک ہے زندگی کے اندر، 100 سال کی عمر ہو تو 100 سال 150 سال تو محدود ہو گیا نا، اور عذاب جہنم دائمی، تو یہ عذاب جہنم دائمی اس کی نیت پر دیا جا رہا ہے کہ اس کی یہ نیت تھی کہ اگر اس کو ہزاروں سال کی زندگی ملے تو بھی کفر پر رہے گا، یہ تو ملی نہیں اس کو زندگی، لیکن مرتے وقت تو اس کا یہی خیال تھا نا کہ ہزاروں سال ملے تو بھی کہاں رہے گا، تو نیت کے اوپر دائمی جہنم، دیکھا آپ نے، بہت بڑی سوچنے کی بات ہے۔ اور یہ جواب حکیم الامت مجھے ملت رحمۃ اللہ نے دیا ہے، جو آپ کے سامنے میں نے صرف نقل کر دیا ہے کہ کوئی سوال کرے کہ گناہ محدود عذاب دائمی، تو اس کی نیت تھی اس گناہ کو دائمی کرنے کی، کہ اگر اس کو دائمی زندگی ملے تو بھی کیا کرے گا، وہ کفر کرے گا، اسی حال میں وہ مرا نا۔ یہ بھی سمجھ جاؤ، سمجھ آیا؟ کبھی کبھی بات سمجھ ایسی کام کی ہے۔ بہرحال اگر تھوڑی دیر ہم سمجھے کہ ہم کو اللہ نے کیا دولت دی ہے، ایمان کی دولت سب سے بڑی ہے، تو اس میں یہ اگر نہ ہو تو ہم کتنے بھی کام کریں اللہ تعالیٰ، اور اس کے ہونے کے ساتھ بہت سارے گناہوں کے معاف ہونے کا بھی کیا ہوتا ہے امکان، اور نہیں تو پھر کچھ بھگتنے کے بعد آپ نے دیکھا ہمیں کتنی بڑی دولت ہے بھائی، اس کی قدر کو، اور یہ دولت ہم لینے کے لیے نہیں گئے، کہیں حاصل کرنے کے لیے نہیں گئے، کہیں کوئی محنت کر کے نہیں لائے، کہیں مانگ کر نہیں لائے، کچھ نہیں، اللہ جل شانہ نے محض اپنے فضل و کرم سے یہ دولت ایسے عطا فرمائی کہ جب ہم بالغ ہو گئے اور سمجھدار ہو گئے تو اللہ کے دربار میں سجدہ کرتے ہمیں آ گیا تھا، لا الہ الا اللہ پہلی مرتبہ ہم نے کب پڑھا تھا ہمیں یاد بھی نہیں ہوگا، لیکن آپ نے دیکھا ہوگا آپ میں سے کسی کو یاد ہے کہ کسی نے بیٹھ کے یوں کہا کہ میں آج سے اسلام لاتا ہوں، ہے کسی کو یاد؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ایسے اسباب پیدا فرما دیے کہ بچپن سے لا الہ الا اللہ، جبکہ بالغ ہو گیا اس وقت ایمان لانا تو فرض ہوا نا، تو جب بالغ ہو رہا ہے اس وقت تو عورت ہو یا مرد اس کے قلب کے اندر ایمان آ چکا تھا، تو یہ دولت کس نے دی؟ اللہ جل شانہ، جو اتنا بڑا محسن اور اتنی بڑی دولت، جس کو مولانا رومی کے الفاظ میں نے کئی مرتبہ آپ کو نقل کیا، مانا مجھے متقاضا ایمان بود لطف تو نا گفتگی مامی شرمت، یہ اللہ ہم دنیا میں تھے نہیں، ہم نے ایمان کو مانگا بھی نہیں تھا، لیکن تو نے بغیر مانگے ہمیں دے دیا، کتنی بڑی دولت ہے بھائی، اس کی قدر کرو۔ اور اس کے بعد پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم امت پہ پیدا فرمایا، نور نہ نور کر دیا، اس لیے تو میں آپ کو بار بار کہتا ہوں کہ چلتے اٹھتے بیٹھتے میرے پیارے دوستوں یوں کہا کرو، یہ اللہ آپ کی نعمتیں تو بے شمار ہے، ہم گن نہیں سکتے ہیں، وہی جو آپ نے کہا قرآن پاک میں، وَإِن تُعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اللہ کی نعمت کو گنو تو گن نہیں سکتے، لیکن مولا کریم سب سے بڑی دولت اس میں کیا ہے؟ جن نعمتوں کو میں گن نہیں سکتا ان میں سب سے بڑی دولت کیا ہے؟ ایمان کی دولت ہے، اور حضور صلی اللہ اس کے ساتھ اور لگا دو، دوسری دولت نہیں، اور لگا دو، اور حضور صلی اللہ بس میں کچھ ایمان کی دولت سب سے بڑی دولت کا فرمائی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم، اور دوسری بات یہ ہو کہ اللہ تعالیٰ کو نے توبہ کی توفیق عطا فرمائے، توبہ تو کرتے ہیں نا گناہوں، چلتے اٹھتے بیٹھتے کہا کرو، نہ وضو کی ضرورت ہے اس کے لیے، نہ تیمم کی ضرورت ہے، نہ منہ میں سے کھانا نکالنے کی ضرورت ہے، آپ کے منہ میں لقمہ ہو تب یہ کہہ سکتے، اور یہ اگر عادت پڑ جائے گی تو آپ چلتے اٹھتے بیٹھتے جب فرصت ہو یا کوئی بھی نعمت سامنے آ گئی تو آپ کہیں گے، اور کسی بھی بڑی دولت کو دنیا میں دیکھو گے وہ دولت آپ کے سامنے گر جائے گی، ہے نا؟ ہوائی جہاز کی دولت کو دیکھو گے کروڑوں پاؤنڈ کا آتا ہے، مولا کریم میں اندر بیٹھا ہوا ہوں لیکن تو نے جو دولت دی ہے وہ کیا ہے؟ سب سے بڑی دولت ہے نا؟ یہ ہے کہ ابھی میں مر بھی جاؤں تو میں اس ایمان کے سہارے پر رہوں گا، جسم جائے گا زمین میں اور میری روح جائے گی انشاءاللہ جنت میں، امید تو ہوگی، میری روح کس پر سوار ہوگی؟ ایمان کی مرکب کے اوپر سوار ہوگی، کتنی بڑی دولت تھی۔ اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پیدا فرمایا، جہاں یہ آپ سن رہے ہیں تو بھائیوں آگے کی بات سنیے، یہ بہت بڑی دولت ہے۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اس مسلمان ہونے والے کو میں نے یہ بتایا کہ بھائی تو سن لے کہ آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے انبیاء ہے برحق ہے، کسی کی بے ادبی کرنے سے آدمی اسلام سے نکل جاتا ہے، کسی کی بے ادبی نہیں کر سکتے ہیں، کیونکہ وہ عیسیٰ علیہ السلام نے تو میں نے کہا عیسیٰ علیہ السلام ہمارے پیغمبر ہے قرآن پاک میں، لیکن بات یہ ہے کہ اب احکام اور مسائل کس کے چلیں گے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، یہی بات
نور آپ کا سب پر چھا گیا. اور آگے کہا فَإِنَّهُ شَمْسُ فَضْلٍ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فضیلت کے آفتاب ہے. ہم یہ سارے انبیاء اس کے ستارے ہیں. یظہرن انوارہا للناس الظلم، اس میں وہ بتا دیا جو میں نے بتایا. یظہرن، یہ ستارے ظاہر ہوتے ہیں اس کا نور لوگوں سے اندھیری میں. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نہیں تھے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم وجود مبارک اس دنیا میں نہیں تھا، یوں تو یہ ستارے سب جگہ اپنی جگہ پر کیا تھے؟ ظاہر تھے. لیکن جب سورج طلوع ہو گیا، اب قیامت تک یہ سب ستارے کیا ہو گئے؟ چھپ گئے. بھائی جن کو یہ نظر آتے ہیں ستارے، جن کو شرم یہ ہے، لیکن پھر وہ تو رات کو آتا ہے کہ دوبارہ سورج غروب ہو جاتا ہے. لیکن یہ سورج ایسا ہے جو غروب ہونے والا نہیں ہے اب کبھی بھی. ایک مرتبہ نکل گیا، سو نکل گیا. اس لیے یہ ستارے، لیکن ان ستاروں کی عزت قدردانی تو ضروری ہے. قرآن پاک میں جگہ جگہ بیان ہے. اللہ جل شانہ مائی بہت بڑی دولت کا فرمائی ہے، قدر کر لو. زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں. ذرا سی دیر میں ایک نوجوان آتا کر کہتا ہے بھینکر بیماری ڈاکٹر نے بتائی، بھینکر بتایا. بھائی یہ تو بوڑھوں کے ساتھ، جوانوں کے ساتھ، مردوں کے ساتھ، عورتوں کے ساتھ، سب کے ساتھ لگا ہوا ہے. رات کو تندرست سویا ہوا ہے، صبح موت کے گود میں. ذرا سا صبح اٹھا، درد سر ہوا، بھائی اچھا نہیں لگ رہا ہے، کیا ہے؟ پھر ڈاکٹر کے یہاں جاؤ، ایک آدھ دو چکر مارے، اس کے بعد موت کا پیغام. تو بھائی یہ زندگی کے اندر قدر کر لو اس کی مانگ کی. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیسا قدر کریں گے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم قدر یہ کریں گے کہ اتنا بڑا نور ہے، اور جو اس نور کے ساتھ اپنا وائر منسلک کر دے گا اس پاور ہاؤس کے ساتھ، تو وہ پورا پاور ہاؤس تو نہیں آ جائے گا، لیکن اس میں سے تھوڑا سا کرنٹ مل جائے گا. آپ اگر 100 نمبر کا بلب لگاؤ گے تو اتنی روشنی آ جائے گی. 25 کا لگاؤ گے تو اتنی روشنی آ جائے گی. 15 کا لگاؤ گے تو اتنی روشنی، ہے نا. یہ پاور ہاؤس تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اتنا بڑا تو نہیں آئے گا. بھائی جانتے ہو نا پاور ہاؤس ہے وہ، تو اتنا بڑا تو نہیں آئے گا. لیکن انشاءاللہ ہزارواں صحیح نہیں، لاکھواں صحیح نہیں، کروڑواں صحیح نہیں، ہے نا، کئی کروڑواں صحیح نہیں ہے. ایک ذرا سا بھی ایسا جیسا دریا کے اندر سوئی ڈالے اور پھر اس کو نکالے، اور وہ بھیگی ہوئی سوئی جتنا بھی نور ادھر سے مل گیا بس کرنٹ آ گیا. آگے بس اب یہ آدمی کبھی دنیا آخر کے اندر برباد نہیں ہو سکتا. لائن لگا دو، کیا کر دو گے؟ لائن درست کر لو، جوڑ دو سنتوں کے ذریعے سے، درود پاک کے ذریعے سے. بلکہ بدن کے ہر جز کو جوڑ دو. جس جز کے اندر سنت لاؤ گے ہو گیا حضور صلی اللہ کے پاور ہاؤس سے اس کا کنیکشن ہو گیا، ہے نا. یہ ہے کان میں اگر لاؤ گے سنت، یوں کرو گے، مسا کرو گے کان میں، یوں کرتے ہو نا، یہ کرنٹ لگ گیا ادھر سے. یہ ناک میں لا لیا، ادھر سے کرنٹ لگ گیا، ہے نا. یہ ہے، یہ کلی کیا، یہ مسواک کیا، یہ کرنٹ ادھر سے لگ گیا. چہرے پر داڑھی رکھی تو پورے چہرے پر کرنٹ آ گیا، پورے چہرے پر کرنٹ آ گیا. اور جہاں وائر توڑ دو گے، اتنی ساری لائٹیں یہاں لگی ہوئی ہے، جہاں سے آپ وائر کٹ کر دو گے وہ لائٹ بجھ جائے گی. اب یہاں آپ جو ہے کیچی لے کر ایسا کر دو گے، کرنا نہیں آگے بس، ہاں نہیں تو تم بھی جاؤ گے. ایسا یہاں کر دو گے تو یہ لائٹ کیا ہو جائے گی؟ بجھ جائے گی. بدن کے جس کے اندر لائٹ کٹی ہوئی تو وہاں سے ٹوٹ جائے گا. اگر ہم نے پیجامہ حضور کے پیجامے سے الگ پہنا، یعنی مطلب یہ ہے کہ ٹخنوں سے نیچے پہنا، تو فرمایا وہ جہنم کا ایندھن ہو گیا. دیکھا جہاں ٹوٹا، توڑو مت، جوڑنے کی کوشش کرو. تو ابھی یہ کرو کہ جتنی چیزیں جڑ گئی ہیں اس کو تو پوری جوڑو، اور آئندہ ہمت کر کے کیا کرو، مرد ہو عورتیں ہو، ہے نا. یہ عبدالعزیز دباغ رحمۃ اللہ علیہ بڑے بزرگ گزرے ہیں، ان کے حالات میں نے پڑھے ہیں، ہے نا. یہ امی تھے، لیکن وہ ان کے متعلق مشہور ہے جو ہے بڑے بڑے محققین صفیہ کرام کے اندر، کہ وہ جب کوئی آدمی بولتا تھا تو وہ کہہ دیتے تھے کہ تو قرآن پاک پڑھتا ہے، تو حدیث پاک پڑھتا ہے، تو نہ قرآن پاک نہ حدیث پاک پڑھتا ہے. ان کو پوچھا کہ آپ تو امی ہیں؟ فرمایا کہ ہاں لیکن. تو ان کا لوگوں نے امتحان بھی بہت لیا. کبھی قرآن پاک کی آیت کے اندر آدھی آیت آدھی تو کہہ دیا یہ آدھی آیت پڑھ رہی، تو نہ آدھا حدیث لایا. کچھ نہیں تو کہتے ہیں کہ یار. ان کو پوچھا یہ کیوں؟ تو انہوں نے کہا کہ بھائی اور کچھ نہیں ہے، پورے میرے بدن کے سارے اعضاء کا کنیکشن حضور صلی اللہ سے مل گیا ہے، پورے اعضاء کا. ایسے ایسے عجیب لوگ میں. تو میری آنکھ کا بھی پورا کنیکشن مل گیا ہے. تو جس کے چہرے کے اوپر طرف میں دیکھتا ہوں، اگر وہ قرآن پاک پڑھتا ہے مجھے بہت بڑا نور نظر آ رہا ہے، اور حدیث پاک پڑھتا ہے تو ایک نور، لیکن وہ دوسری قسم کا ذرا تھوڑا سا کم، اور پھر اس کے علاوہ جو ہوتا ہے اس میں کسی قسم کا کوئی نور بھی نہیں ہوتا. دیکھا آپ نے یہ. تو بھائی کمانے والے بہت کما گئے. اب ان چیزوں کو بیان کرنے سے یہ ہے کہ ایسا نہیں کہ تم اور ہم ایسے بن جائے. بھائی
ایسا تو کوئی لیکن یہ ہے کہ اتنا سننے کے بعد شوق تو پیدا ہوگا کہ ہم بھی تو کچھ کنیکشن جوڑ دیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم، آنکھوں کا، کان کا، زبان کا، درود پڑھ کر سنتوں پر عمل کر اللہ پاک کو سبحان اللہ۔